اور میں نے کہا کہ ماضی کے دریچوں میں اگر جھانک کے دیکھیں تو ان ایکسٹینشنوں نے اس ملک کو تباہ کیا، خواہ وہ کیانی ایکسٹینشن ہو، خواہ وہ باجوہ ایکسٹینشن ہو، وہ کسی بھی شعبہ زندگی میں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، کسی بھی ادارے میں کسی قسم کی ایکسٹینشن ہوگی، رول کو ریلیکس کیا جائے گا، رول کو ریلیکس کیا جائے گا تو اس میں پھر تباہی ہوگی، ادارے کی ہوگی، قوم کی ہوگی، اس میں پھر اصولوں کی تباہی ہوگی۔ میں نے کہا باجوہ صاحب اگر آپ نے ایکسٹینشن لینی ہے تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی پارلیمنٹ کی، آپ کو محنت کرنی پڑے گی سپریم کورٹ آف پاکستان کی۔ آئین میں پروویژن نہیں ہے، آئین میں پروویژن نہیں ہے کہ ایکسٹینشنیں ہوں۔ جب ایکسٹینشنیں ہوتی ہیں تو پھر ملک تباہی کی طرف جاتا ہے۔ باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے 2018 کا الیکشن چوری کیا۔ میں دوبارہ کہتا ہوں بھائی ذرا خاموشی سے سنیں، بڑے کام کی بات کر رہا ہوں، کام کی بات کر رہا ہوں۔ میڈیا سے درخواست ہے کہ پروفیشنل میڈیا کھڑا ہے اور آرام سے سنیں، یہ الفاظ کوئی نہیں کہے گا، لوگ دبے ہوتے ہیں، ڈرے ہوتے ہیں، اور اس نظام سے میں بغاوت کر رہا ہوں کہ باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے 2018 کا الیکشن چوری کیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے فیض حمید سے مل کر، میں ریپیٹ کرتا ہوں اگر کسی کو ابہام ہے، میں آج بغاوت کیس میں پتہ نہیں میرے لیے کیا فیصلہ ہو، میں جیل چلا جاؤں یا بری ہو جاؤں، مگر میں آج اپنے الفاظ کو اسی طرح دوہرا رہا ہوں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے 2018 کا الیکشن چوری کیا، نواز شریف صاحب کی چلتی حکومت کو گھر بھیجا ثاقب نثار اینڈ پاناما کمپنی کے ذریعے، اور آج $300 کا ہے تو اس کا مجرم جنرل قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید ہیں، اور اس کے ساتھ وہ جج جو پاناما میں بیٹھ کے نواز شریف نہیں ریاست پاکستان کے خلاف فیصلہ دے رہے تھے، وہ ریاست پاکستان پہ حملہ کر رہے تھے، آئین پاکستان پہ حملہ کر رہے تھے، منتخب حکومتوں پر حملہ کر رہے تھے اور ووٹ کی عزت کو پامال کر رہے تھے وہ جج اور جرنیل۔ آج قوم کو میں مبارکباد دیتا ہوں، ایک اور نحوست سے 16 تاریخ کو ہمیں نجات مل رہی ہے، بندیال ریٹائر ہو رہا ہے، شکر ہے اللہ کا۔ یہ ثاقب نثار کی باقیات، پی سی او کی باقیات سے ہمیں نجات مل رہی ہے۔ یہ وہ جج جو سپریم کورٹ میں اس وقت چیف جسٹس بن کے بیٹھا ہے، میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، میں ایک کیس میں اس کے سامنے پیش ہوا، میں نے کہا جناب آپ کو اعجاز افضل کی بیوی نے آپ کی بیوی کو فون کیا اور آپ میرا کیس ٹرانسفر کر رہے ہیں اسلام آباد، آپ میرا کیس پشاور سے اسلام آباد ٹرانسفر کر رہے ہیں یا مانسرہ کر رہے ہیں، مگر اس شخص نے مجھے کہا کہ دوسری طرف جو پارٹی بیٹھی ہے انہوں نے رول آف لا کے لیے بڑا کام کیا ہے۔ میں نے کہا جناب رات کو اگر بیوی کو فون کرے پھر بیوی عدالت کو ڈکٹیشن دے تو وہاں کا انصاف ہوگا؟ یار 3 سال سے ان عدالتوں میں پھر رہا ہوں، آج شکر ہے اللہ کا یوم نجات منائے قوم کہ ثاقب نثار کی باقیات بندیال گھر جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب اس طرح کے فرعون سیٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جب وہ مر جاتے ہیں تو گاؤں والوں کی قبر نہیں کھودتے، بندیال شریف میں اس کی قبر کوئی نہیں کھودے گا، یہ کمائی کے مزدور لے کے جائے گا، اور اپنی اس کی نسل اس کی قدر اس لیے اس کی قبر کھودیں گے اس لیے کہ اس شخص نے پاکستان کے اتنے بڑے منصب پہ بیٹھ کر بندیال نے میرے ساتھ ناانصافی کی، ریاست پاکستان اور آئین کے پاکستان کے ساتھ زیادتی کی۔ میں اپنی اس کیس کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ جب جرنیل ایکسٹینشنیں لے، جج ایکسٹینشنیں لے تو پھر $300 کو پہنچتا ہے۔ جب تک یہ ایکسٹینشنوں کا سلسلہ بند نہیں ہوگا ایک کمپلیکس پیدا ہو جاتا ہے ادارے میں، یار ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہماری اوپر ایکسٹینشن دے کے باجوہ کو بٹھا دیا، کیانی کو بٹھا دیا یا کسی اور کو بٹھا دیا۔ کبھی کسی نائب قاصد جس کی ضرورت ہے اس کو ایکسٹینشن دیے، اس کو تو 60 سال اور 25 سال کی نوکری پہ ہم گھر بھیج چھوڑتے ہیں، اور وہاں سے پھر سازش شروع ہوتی ہے۔ اگر نواز شریف صاحب اپنا اقتدار بچاتے تو رحیل شریف منتیں کر رہا تھا مجھے ایکسٹینشن دیں، انہوں نے کہا میں قانون، قاعدے، آئین، ریاست کے قانون کو پامال نہیں کروں گا، میں پاناما میں گھر چلا جاؤں گا، بیٹی کے ساتھ گرفتار ہو جاؤں گا، مگر میں رحیل شریف کو ایکسٹینشن نہیں دوں گا کہ ایکسٹینشنیں ملک کی بقا کے لیے خطرہ ہوتی ہیں۔
اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایکسٹینشن لی. اس کو پتا تھا نواز شریف نے نہیں دینی، اس لیے اس کو گھر بھیجا. ثاقب نثار کو پتا تھا کہ نواز شریف اگر وزیر اعظم ہوگا تو ہماری دال نہیں گلے گی، ہماری کرپشن نہیں ہوگی. پھر پاناما کے 5 مجرم ججوں نے میری ریاست کو تباہ کیا، میرے آئین کے اوپر حملہ کیا. میں بڑے جرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، اگر کوئی جرت نہیں دکھائے گا جاوید ہاشمی نہیں پیدا ہوں گے اس ریاست میں، ذوالفقار علی بھٹو نہیں پیدا ہوں گے، بے نظیر صاحبہ اور غلام حیدر وائن شہید نہیں ہوں گے، تو ریاست پاکستان آگے کیسے چلے گی؟ ہم اقتدار کو سامنے دیکھتے ہیں، کیئر ٹیکر میں ہمارا نام آ جائے، ہم گورنر بن جائیں، ہمیں ریٹائرمنٹ کے بعد جاب ملے، ہم دبے رہتے ہیں اور ریاست کا خیال نہیں رکھتے. ہم تو ایک ہی بات کرتے ہیں، ہم نے ریاست کی بات کرنی ہے، خواہ ہمارے اوپر پابندیاں لگ جائیں، ہمیں الیکشن سے باہر نکالا جائے، نااہل کیا جائے، 2 سال اڈیالہ جیلوں میں بند کیا جائے، اور میری سزا اس کیس میں جو ابھی فیصلہ ہونے جا رہا ہے، یہ ایف آئی آر جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایما پر لکھی گئی. اور پاناما کیس میں جنرل فیض حمید اور باجوہ نے مل کے مجھے 10 سال نااہل کروایا اور 2 سال سزا دی، اس لیے کہ یہ اسمبلی میں بولتا ہے اور حقائق سے پردہ اٹھاتا ہے. میں نے تو اتنا ہی کہا تھا، قمر جاوید باجوہ مجھے بتائیں تمہارا سسر اعجاز امجد جب لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ ہوا اس کو پھر ڈیموٹ کیوں کیا گیا کہ اس کا ریکارڈ نہیں؟ یہ بات کسی کو حقیقت کا نہیں پتا. اور وحید کاکڑ زندہ ان سے یہ پوچھے کہ ایک جرنیل کو آپ لیفٹیننٹ جنرل بناتے ہیں اور پھر دوسرے دن اس کو ڈیموٹ کرتے ہیں. وجہ یہ تھی حضور